جنریشنل کرس بریکرز۔ السلام علیکم ویورز۔ سورہ الرحمن میں آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی بار بار ریپیٹیشن ہے۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ الرحمن بذات خود اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس صورت میں زمین و آسمان اور ہمارے نفسوں کی لاتعداد نعمتوں کا ذکر ہے اور بار بار خالق کائنات توجہ دلاتا ہے کہ تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ ویورز، ہم اس دنیا میں اکیلے آتے ہیں اور اکیلے ہی واپس جانا ہے۔ زندگی کے سفر میں مختلف چہرے اور سٹیشنز آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ عقل مند وہی ہے جو اپنی نظر منزل پر رکھتا ہے اور اپنے سفر کو الجھے بغیر طے کرتا ہے۔ یہاں مجھے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے، جو کہ اپنی تصنیف بہشتی زیور کی وجہ سے مشہور ہیں۔ آپ جب بھی ٹرین کا سفر کرتے تھے تو اپنی کھڑکی بند رکھتے تھے۔ کسی شاگرد نے پوچھا کہ مولانا آپ باہر کے مناظر کیوں نہیں دیکھتے؟ حضرت اشرف علی تھانوی نے جواب دیا کہ میں راستوں کے مناظر دیکھ کر اپنی آنکھوں کو تھکانا نہیں چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ جب منزل مقصود پر پہنچوں تو تازہ دم ہو کر اپنے فرائض سر انجام دے سکوں۔ پیورس، اللہ کے قرب کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر خود سے محبت یعنی سیلف لو۔ دوسرے نمبر پر انر ورک، جس میں ہر مذہب یا فرقے کا اپنے مطابق عبادت اور ذکر اذکار شامل ہیں۔ عبادت اور ذکر اذکار سے ہم اندر سے خدا کی رہنمائی اور قلبی سکون حاصل کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر صبر ہے۔ زندگی میں باہر سے آنے والی آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرنا۔ جب ہم سیلف لو اور انر ورک سے اندر سے مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر صبر کرنا بھی مشکل نہیں لگتا۔ پیورس، انسانی زندگی کبھی بھی آسان نہیں رہی ہے۔ قوموں کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں۔ جنگیں، سیلاب، قدرتی آفات اور بیماریاں ہمارے صبر کا امتحان ہوتی ہیں۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اور کفران نعمت کرتے ہیں تو وہ نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں۔ پھر ایک نسل ان گناہوں کا کفارہ ادا کرتی ہے جو کہ ان کے بڑوں نے لالچ، نفس پرستی اور ہوس کی وجہ سے کیے تھے، اور یہ وقت ہر قوم اور نسل پر بلا امتیاز رنگ و مذہب اور نسل کے آتا ہے۔ یہی تطہیر کا عمل ہے، یعنی کلینزنگ پروسیس۔ دھوبی گھاٹ پر تمام میلے کپڑوں کو ڈنڈے، سوٹے، رگڑائی اور پٹخنے کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جنریشنل کرس بریکرز چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پیغمبروں، شہداء اور صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے روشنی کا کام کرتے ہیں۔ ویورز، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی روم میں فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین خیرخواہی ہے فرمایا، اور خیرخواہی لغت میں خیانت کی ضد ہے۔ اپنی ہوشیاری
اور چالاکی سے درگزر کر۔ کام کی چیز تو اپنے اچھے اخلاق اور خدمت ہیں۔ ویورس، ہوشیاری اور چالاکی نفس کے ہتھ کنڈے ہیں۔ خیرخواہی، اچھے اخلاق اور خدمت کا حصول عشق کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ عشق بے پرواہ ہوتا ہے اور کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اسے ہمیشہ اپنا مقصد حاصل ہونے کی امید رہتی ہے۔ وہ اپنی ہر چیز لوٹا دیتا ہے اور ننگ و ناموس کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور چکی کے نچلے پارٹ کی طرح مصائب جھیلتا ہے اور مقصد سے روگردانی نہیں کرتا۔ اس کا کام غرض سے خالی ہوتا ہے۔ عقل ہمیشہ فائدے کی طرف دوڑتی ہے۔ اللہ کے کام بھی غرض کے بغیر ہوتے ہیں۔ اس نے انسان کا وجود بغیر کسی غرض کے پیدا فرمایا ہے۔ عاشق بھی اپنا وجود اللہ کی جناب میں بغیر غرض کے پیش کر دیتا ہے۔ اصل جوانمردی یہی ہے کہ بغیر کسی غرض کے خود کو پیش کر دیا جائے۔ اس طرح کی جوانمردی دنیا دار لوگوں میں نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ عبادت بھی ثواب یا دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بے غرض لوگ صرف ذات خداوندی پر قربان ہیں۔ لو یور سیلف اینڈ اسپریڈ دی لو۔ خود سے محبت کریں اور محبت پھیلائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔